مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8118۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن۔ یہ مختلف محدثین نے اسے مختلف الفاظ کے ساتھ روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نصیحت فرمائی۔ سب سے پہلی فرمایا گمان سے بچو، بدگمانی کرنے سے بچو، اس لیے سب سے جھوٹی بات کسی کے بارے میں گمان، برا گمان کرنا۔ قرآن کریم بھی اس حوالے سے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن۔ خود ہی کسی کے بارے میں کوئی اندازہ لگا لینا بغیر کسی بات کے تحقیق کیے، اسے گمان کہتے ہیں۔ یہ اچھا گمان رکھنا تو ہمیں قرآن کریم اس حوالے سے تعلیم دے رہا ہے، احادیث نبویہ تعلیم دے رہی ہیں، بلکہ حدیث میں کہا گیا کہ ظن المؤمنین خیرا، کہ ایمان والوں کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرو، اچھا خیال رکھا کرو کہ وہ ایسا کرے گا، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ بدگمانی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جھوٹی ترین باتوں میں یہ ایک بات ہے، کسی کے بارے میں برا گمان۔ پھر اس کے بعد فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، دنیا داری کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرو۔ اس میں ایک جملہ پھر بہت اہم ہے، ولا تناجشوا، یعنی دو خرید و فروخت کرنے والے ہیں تو ایک شخص کو کہا گیا کہ وہ ایک چیز خرید رہا ہے تو تم اس کی بولی نہ بڑھاؤ، کہ بھئی تم اس کی بولی زیادہ کر دو، اس کی قیمت اس کے دام زیادہ لگا دو تاکہ وہ خرید نہ سکے، اور تمہارا مقصد خریدنا نہ ہو، صرف دام بڑھانا ہو۔ اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار نہیں دیا۔ فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، قطع رحمی نہ کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے ہو جاؤ، اللہ کے بندے بن کر بھائی بھائی بن کر رہو۔ جو ہم نے پچھلے جمعے پڑھا تھا کہ قرآن فرما رہا ہے جو عباد الرحمن ہیں ان کی یہ صفات ہیں، تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی جاسوسی نہیں کرتے، ایک دوسرے کی ٹو میں نہیں لگتے، ایک دوسرے کے بارے میں برا گمان نہیں کرتے، ایک دوسرے کے بارے میں حسد میں مبتلا نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے حوالے سے وہ اس قسم کے تمام امور جو ہیں ان کو دور رکھتے ہیں، قطع رحمی نہیں کرتے۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عباد اللہ بننا نصیب فرمائے، کہ اللہ کے بندے۔ ہم نے کئی بار یہ حوالہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا جو میرے ہوں گے نا ان عبادی، کہ بے شک جو میرے بندے ہیں لیس لک علیہم سلطان، اے ابلیس تیرا ان پر کوئی زور نہیں چلے گا۔ یہاں مفسرین نے بہت طویل بحثیں کی کہ بندے تو سارے اللہ کے پیدا کیے ہوئے، تو پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا جو میرے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کو سارے مانتے ہیں، اللہ کی کوئی مانتا ہے، تو جو اللہ کی ماننے والے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ میرے جو ہوں گے نا، میرے، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، وہ نہ جاسوسی کریں گے، نہ ایک دوسرے کی ٹو میں لگیں گے، نہ ایک دوسرے سے حسد کریں گے، نہ ایک دوسرے سے مقابلہ بازی میں لگیں گے، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھیں گے، وہ اللہ کے بندے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا بندہ بننا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔